ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ ابوظہبی کے ولی عہد اعلیٰ سطح کے وفود کے ہمراہ ایک روزہ دورہ کریں گے۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان اور وزیر اعظم عمران خان 1 on 1 ملاقات کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم کا مہنگائی اور مشکلات کا اعتراف، کہتے ہیں 2020 میں ملک ٹیک آف کرے گا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا، قوموں پر مشکل وقت آتا ہے، اللہ کا شکر ہے ملک کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ روپیہ مستحکم ہو گیا، معیشت میں استحکام آیا، اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی، سرمایہ کاری آنا شروع ہو گئی۔ ادھر وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اشیاء خورونوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم کا ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ حکومت کا آرمی ایکٹ ترمیمی بل کل قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق مسودہ آج اپوزیشن کے حوالے کیا جائے گا۔ حکومتی کمیٹی آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر اپوزیشن سے مذاکرات کرے گی۔ کمیٹی میں پرویز خٹک، عامر ڈوگر، علی محمد خان اور اعظم سواتی شامل۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا، آرمی ایکٹ کی 3 سے 4 شقوں میں ترمیم کی گئی ہے۔ سوئی صدرن کے گیس سسٹم میں معمولی بہتری، کراچی سمیت سندھ میں سی این جی اسٹیشنز آج شب 10 بجے کھولنے کا فیصلہ۔ گیس کی فراہمی کل صبح 6 بجے تک جاری رہے گی۔ اتوار کو صبح 8 سے رات 8 بجے تک بھی تمام سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی ترسیل کی جائے گی۔ ادھر لاہور سمیت پنجاب بھر میں بھی گیس کا بحران برقرار، گھریلو اور صنعتی صارفین اذیت سے دوچار۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے بدستور دھند کی لپیٹ میں۔ حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے M2 پر کالا شاہ کاکو، فیض پور اور کوٹ عبد المالک انٹرچینج کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ مرید کے سرائے عالمگیر، چونیاں، قصور، حجرہ شاہ مقیم میں بھی دھند کا راج ہے۔ قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ حکومت نے برانڈڈ اور پیکڈ حلال گوشت پر 17% سیلز ٹیکس عائد کر دیا۔ موبائل فونز پر ٹیکس کم کر دیا گیا۔ ٹیکس قوانین ترمیمی آرڈیننس 2019 کا اجرا، اطلاق 27 دسمبر 2019 سے ہو گیا۔ خام کپاس پر ٹیکس کی شرح 5 سے بڑھا کر 10% کر دی گئی۔ $30 کے موبائل فون پر GST کی شرح 135 روپے سے 130 روپے ہو گئی۔ قیمتی پتھر اور سونا ملک سے باہر لے جانے پر سزا کا آرڈیننس جاری، $10,000 سے زائد بیرون ملک بھجوانے پر کسٹم قوانین حرکت میں آئیں گے۔ ممبر کسٹم FBR جاوید غنی کا کہنا ہے، $20,000 سے $50,000 باہر لے جانے پر کرنسی ضبط اور 2 سال قید ہوگی۔ 15 تولے سے زیادہ سونا باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان سپر لیگ 2020 کا باضابطہ شیڈول جاری۔ PSL 5 20 فروری سے 23 مارچ تک کھیلی جائے گی۔ افتتاحی میچ دفاعی چیمپئن کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کراچی میں ہوگا۔ دونوں ایلیمینیٹرز اور فائنل کی میزبانی قذافی اسٹیڈیم لاہور کو مل گئی۔ ٹکٹوں کی فروخت 20 جنوری کو شروع ہوگی۔ دنیا کا سب سے بڑا آئس رنک سیاحوں سے بھر گیا۔ پیرس میں موجود برفیلے میدان نے سیاحوں کی چھٹیوں کا مزہ دوبالا کر دیا۔ برفیلا میدان 8 جنوری تک سیاحوں کے لیے کھلا رہے گا۔ شگفتہ انداز برجستہ جملوں کا بادشاہ لیجنڈ اداکار لہری کے مداح آج ان کی 91ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ سفیر اللہ عرف لہری نے 1950 میں فلم انوکھی سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا۔ لہری کو شاندار اداکاری پر 11 مرتبہ نگار ایوارڈ دیا گیا۔ محکمہ توانائی پنجاب کے اعلیٰ حکام کی مبینہ نااہلی کے باعث ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی تکمیل تاخیر کا شکار ہو گئی ہے۔ منصوبوں کی لاگت کروڑوں سے بڑھ کر اربوں روپے پہنچ گئی۔
ہائیڈرو پاور پروجیکٹس اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکے، اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں حنیف خان سے۔ حنیف بتائیے گا، منصوبوں پر اربوں روپے لگا ابھی تک فعال نہیں ہو سکے۔ جی بالکل، پنجاب میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ حکام کی مبینہ نااہلی کے باعث پن بجلی کے پیداواری منصوبے تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے کروڑوں روپے میں جو منصوبے مکمل ہونے تھے وہ اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود مکمل نہیں ہو سکے اور اسی طرح ادھورے پڑے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے پنجاب حکومت میں بھی خاصا تشویش پائی جا رہی ہے۔ پنجاب میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے 6 کل منصوبے تھے، جن میں سے صرف ایک منصوبہ پاک پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹس مکمل ہو سکا ہے، لیکن جو باقی 5 منصوبے ہیں جن میں مرالا پاور پروجیکٹس ہے، جیاں والا پاور پروجیکٹس ہے، اوکاڑا پاور پروجیکٹس ہے اور دیگر جو پروجیکٹس ہیں، ان میں سے کوئی بھی پروجیکٹس پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ جو ابتدائی تخمینہ 82 کروڑ روپے جس کا لگایا گیا تھا، وہ 2 ارب 3 کروڑ روپے خرچ کرنے کے باوجود منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا۔ اسی طرح دوسرے منصوبوں کی بھی صورتحال ہے۔ اس حوالے سے ان منصوبوں میں سنگین بے ضابطگیاں بھی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو دیگر جو اعلیٰ افسران یا کسی کی پوسٹنگ ہوتی ہے وہ پوسٹنگ لینے کو تیار نہیں ہے۔ ان سنگین غلطیوں اور خامیوں کی وجہ سے ان منصوبوں کی لاگت بڑھتی جا رہی ہے اور وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہے اور قومی خزانے کو خاصا نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی گرین پاکستان پروگرام کے تحت جنگلی حیات کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے اہم اقدام۔ محکمہ جنگلی حیات نے پنجاب کی 9 ڈویژنز میں جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم لیب بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لاہور ہیڈ کوارٹر میں GIS لیب مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ پنجاب کی دیگر 8 ڈویژنز میں لیب مکمل کر کے آپس میں لنک کر دیا جائے گا۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں عثمان علی سے۔ عثمان بتائیے گا، جنگلی حیات کا ڈیٹا ان لیبز کی مدد سے کیسے اکٹھا کیا جائے گا؟ جی آپ کو بتاتے چلیں کہ گرین پاکستان مہم کے تحت جو ہے محکمہ وائلڈ لائف وہ صوبہ بھر میں 9 GSI لیبز جو ہے ان کا قیام عمل میں لا رہی ہے۔ یہ جو GSI لیبز ہے ان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ جنگلی حیات کے حوالے سے جتنا بھی ڈیٹا ہے ان کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے۔ محکمہ جنگلی حیات جو ہے وہ صوبہ بھر کے جو 9 ڈویژنز ہیں، ہر ڈویژن میں جو ہے وہ ایک جو لیب ہے اس کا قیام جو ہے وہ کرے گی۔ اس حوالے سے جو ہیڈ کوارٹر لاہور ہے وہاں پر GSI لیب کا جو قیام ہے وہ عمل میں لایا جا چکا ہے۔ ان لیبز کے تحت جتنا بھی جنگلی حیات کا جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کیا جائے گا اور اس کے لیے جو ہے وہ سیٹلائٹ کی تصاویر جو ہے اور دیگر جو ذرائع ہیں ان سب کی جو ہے وہ مدد لی جائے گی۔ پھر اس ڈیٹا کے حساب سے جو ہے وہ میپنگ کی جائے گی کہ جو جانور ہیں جو جنگلی حیات ہے ان کی قدرتی آماج گاہیں کہاں ہیں، ان کے مسکن کہاں ہیں، ان میں ان کی افزائشی نسل جو ہے وہ کیسی چل رہی ہے، ان کی آبادی جو ہے ان کی کیا صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ جو محکمہ وائلڈ لائف کے جو نیشنل پارکس ہیں، ان کی جو سینچریز ہیں، ان کی جیوگرافک جو صورتحال ہے وہ کیسی ہے، جو درختوں کی تعداد ہے اس میں کتنا اضافہ یا کمی ہوئی ہے، یہ سب جو ہے یہ ڈیٹا ڈیجیٹلائز اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کا انالیسس کیا جائے گا اور اس کی میپنگ کی جائے گی۔ یہ اور ان جو تجزیے ہیں ان کے بنیاد پر جو ہے وہ جانوروں کی دیکھ بھال، ان کے مسکن کی جو ہے وہ دیکھ بھال، ان کے اپگریڈیشن اور ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے وہ کیا جائے گا۔ جی شکریہ عثمان، آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ بات کریں شہر قائد کی، جہاں پر بادلوں کے ڈیرے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی اور ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بوندا باندی اورنگی ٹاؤن، سائٹ ایریا، بلدیہ، ہاکس بے کے علاقوں میں ہوئی ہے۔ شہر قائد میں بادلوں کے ڈیرے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی اور ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ملک بھر میں سردی کی شدید لہر ہے اور شہر قائد میں بھی بادلوں نے ڈیرے جما لیے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی اور ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بوندا باندی اورنگی ٹاؤن، سائٹ ایریا، بلدیہ، ہاکس بے کے علاقوں میں دیکھی گئی ہے۔ شہر قائد میں بھی بادلوں کے ڈیرے ہیں۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے بدستور دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے M2 پر کالا شاہ کاکو، فیض پور اور کوٹ عبد المالک انٹرچینج کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ مرید کے سرائے عالمگیر، چونیاں، قصور، حجرہ شاہ مقیم میں بھی دھند کا راج ہے۔ شدید دھند کے باعث قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ حکام نے شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ قومی شاہراہوں پر دھند کا راج برقرار ہے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے بدستور دھند میں گم ہیں اور حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے M2 پر کالا شاہ کاکو، فیض پور اور کوٹ عبد المالک انٹرچینج کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ SSGC کے سسٹم میں معمولی بہتری آئی ہے۔ سندھ بھر کے CNG سٹیشنز جمعرات کی رات 10 بجے سے 8 گھنٹے کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ترجمان SSGC کے مطابق گیس سسٹم میں معمولی بہتری آنا شروع ہو چکی ہے، جس کے بعد سندھ بھر کے CNG سٹیشنز جمعرات کی رات 10 بجے سے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صارفین کو جمعرات کی رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک CNG دستیاب ہوگی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اتوار کو صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک 12 گھنٹے کے لیے تمام CNG سٹیشنز کو گیس فراہم کی جائے گی۔ SSGC ترجمان کے مطابق سردی کی شدت کے سبب گیس کی لو پریشر کا سامنا ہے، جبکہ پریشر کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ کا فیصلہ کیا جائے گا۔